السلام علیکم نائنتھ کلاس اسٹوڈنٹس. آج مطالعہ پاکستان کا پہلا ویڈیو ہے. اس کے بارے میں آپ نے دھیان رکھنا ہے اور ڈیفینیشن کچھ دیکھتے ہیں. اس میں جو ڈیفینیشن ہے سورسز اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی. یہ جو یونٹ نمبر 1 ہے اس کا پہلا آرٹیکل آپ کے لیے ڈیفینیشنس تعریف ہے اس کی اور اس کے کچھ ذرائع ہیں آئیڈیالوجی کے اور اس کی اہمیت سگنیفیکنس اس کے حوالے سے آپ لوگ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے ایک ریویو لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کا کہ ڈیفینیشن میں کیا کہتے ہیں وہ. The establishment of Pakistan in the subcontinent was a historic event of the 20th century. اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کا جو قیام ہے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر میں ایک تاریخی واقعے کی حیثیت رکھتا ہے 20ویں صدی کے. A strong ideology was instrumental in bringing about this event. The term ideology is used for the Urdu word نظریہ. آئیڈیالوجی کو ویسے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اردو میں نظریہ کہتے ہیں میننگ اس کے لحاظ سے, اور اس کا ایک بنیادی نظریہ جسے آپ کہتے ہیں بنیادی اصول یا قانون ہوتا ہے جس کو ہم آئیڈیالوجی کے سینس میں یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے پاکستان کے حوالے سے آئیڈیالوجی کا ورڈ یاد رکھنا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیے. The word ideology has been the subject of disagreement among social intellectuals. انٹلیکچوئل کہتے ہیں وہ ذہین لوگ جو معاشرے کے بہت ہی وی آئی پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا جو دماغی طور پر اپنی سروسز پیش کرتے ہیں, تو انہیں ہم انٹلیکچوئلس میں لے جاتا ہے یعنی ذہین لوگ. تو ان کے درمیان یہ ایک بہت ہی ڈس ایگریمنٹ رہا ہے, یعنی آپس میں وہ اتفاق نہیں کرتے تھے اس بات پر. فرام دا ویری بگننگ ان ٹرمس آف اٹس ڈیفینیشن اینڈ میننگ, جہاں تک اس کی ڈیفینیشن تعریف اور اس کے مطلب کا وہ تھا تعلق تھا, متفق نہیں تھے آپس میں. Various schools of thought and researchers of different periods have described ideology in their own style. بہت سارے جو مختلف اسکول تھے, اسکول آف تھاٹ کا مطلب ہے بہت طبقہ فکر, یعنی مختلف طبقات کے جو لوگ تھے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے, اسے کہتے ہیں ویریس اسکولس آف تھاٹ, یعنی مختلف قسم کے لوگ جن کے تھاٹس مختلف ہیں. اور جتنا ریسرچ کرنے والے لوگ تھے ان کے انہوں نے آئیڈیالوجی کو اپنے اپنے اسٹائل میں بیان کیا ہے. بائی میننگ آئیڈیالوجی ریفرز ٹو تھنک اور پرپز, ویئر ایز ان دا لٹرل سینس آئیڈیالوجی کین بی ڈیفائنڈ ایز. اور وہاں پر جو اس کے مختلف مقاصد ہیں یا اس کے سوچ کا معیار ہے, لیکن جو لٹرل سینس ہے یعنی جو اس کا ڈائریکٹ میننگ بنتا ہے آئیڈیالوجی کا, اسے ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ مختلف یہ جو پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اس کی ڈیفینیشنس ہیں, تو آپ کو یاد رکھنی ہے یہ کہ ہم آئیڈیالوجی کو کیسے بیان کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ وہ کہہ رہا ہے دا آئیڈیا تھاٹ اینڈ اسکیچ دیٹ ایمرجز ان مائنڈ ٹو برنگ سم تھنگ ان ٹو ایگزسٹنس از کال آئیڈیالوجی. آپ کا وہ خیال یا تصور جس کو آپ کو دماغ میں جو آپ کے دماغ میں ایک تصویر بن کر ابھرتا ہے, اسکیچ دیٹ ایمرجز, ایمرجز میں نے ابھر کر سامنے آنا. تو دماغ میں جو سب سے پہلا تصور آپ کے دماغ میں تصویر بن کر ابھرتا ہے اس کو ہم اور جب اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں یعنی اس کو پریکٹیکلائز کرتے ہیں, برنگ سم تھنگ ان ٹو ایگزسٹنس کا مطلب ہے پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنا, تو اس سارے عمل کو آئیڈیالوجی کہہ دیا جاتا ہے. این آؤٹ لائن, دوسرا وہ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, این آؤٹ لائن آف تھاٹس ڈیزائنڈ ٹو اچیو اینی پرپز از کالڈ آئیڈیالوجی. کوئی بھی خاکہ جو تیار کیا جاتا ہے خیالات کا, ٹو اچیو اینی پرپز, کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جو آپ خاکہ تیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی آئیڈیالوجی ہے. نیکسٹ آپ سے کہتے ہیں کہ کلیکٹیو تھنکنگ آف اے نیشن آن اے سنگل ایجنڈا فار اے اسپیسیفک پرپز از آلسو کالڈ آئیڈیالوجی. جو اجتماعی طور پر پوری قوم ایک مقصد کے اوپر اکٹھا ہو جائے, اس خاص قسم کی ڈیفینیشن کو یا مقصد کو آئیڈیالوجی کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ 3 لیولز پہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے, اس کو سمجھیں سنیں. ایک اور آگے وہ بیان کر رہے ہیں something that unites people and persuades them to try to achieve it.
از کالڈ آئیڈیالوجی، کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایک سب لوگوں کو متحد کر دیتی ہے اور ان کو قائل کر دیتی ہے. پرسویٹ کا مطلب ہے قائل کر دینا، یعنی ان کا ذہن بنا دینا. تو سب جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ان کا کنونس کر دیتی ہے، پرسویٹ کر دیتی ہے کہ وہ اسے حاصل کریں، جو انہوں نے سوچا ہے اس کو حاصل کریں، تو اس کو بھی آئیڈیالوجی کہتے ہیں. تو یہ ساری ڈیفینیشنز آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں آئیڈیالوجی امپلائز سچ اے پلان اور پروگرام دیٹس بیسڈ آن فلاسفی اینڈ تھاٹ ٹو سالو پولیٹیکل، سوشل اینڈ کلچرل ایشوز. یعنی اور آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، سوشل مسائل کو حل کر یعنی معاشرتی طور پر، اینڈ کلچرل ایشوز، اور جو ہمارے ثقافتی مسائل ہیں، کلچرل ایشوز ہیں، ان کو آپ جو سالو کرنے بیٹھتے ہیں یا سالو کرتے ہیں، تو یہ سارا جو فنومینا ہے یعنی طریقہ کار ہے، اس کو وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد سمجھتے ہیں. یہ آپ نے ایک آج ہم نے پڑھا صرف اور صرف آئیڈیالوجی کیا ہے شروع میں، اور آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن اور اس کی اہمیت اور سورسز، یہ ہم کل پڑھیں گے. آج کا لیکچر کیونکہ پہلا لیکچر ہے، ویڈیو لیکچر ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس کو بار بار بھی واچ کیجئے. یہ اس کے جو بلٹ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں بلیک اسپاٹس میں، بلٹ پوائنٹس، ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشنز ہیں. آپ اسے یاد کیجئے، اردو والے اردو میں یاد کر لیں، انگلش والے انگلش میں یاد کریں گے. اور سورسز آف آئیڈیالوجی، یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کے بارے میں سنیں گے کہ ایکچولی یہ اس کے یعنی ذرائع کون کون سے ہیں، آئیڈیالوجی کن بنیاد پر پروگریس کرتی ہے یا آگے بڑھتی ہے یا پرورش پاتی ہے یا بیس کرتی ہے. یہ انشاءاللہ کل آپ کو بیان کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ ٹوڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.